بعض لوگ یزید کو رضی اللہ اور اس کی حمایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یزید تو کربلا کے میدان میں پہنچا ہی نہیں، یزید تو کربلا کے میدان میں آیا ہی نہیں، کوئی صحیح تاریخی روایت ملتی نہیں ہے کہ یزید کربلا کے میدان میں آیا۔ میں کہتا ہوں کہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ تو اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا تو ابھی باقی ہے، ابھی تو امت رسول نے اس FIR پہ تو کام ہی نہیں کیا، تو جو لعنتوں کا سلسلہ چل رہا ہے یہ تو یزید کی توہین اہل بیت کا چل رہا ہے۔ یزید جو امام حسین کے خون میں شہادت میں شامل ہے، اس کا عذاب تو رب ہی دے سکتا ہے۔ ہم اس حوالے سے جتنی مرضی لعنتیں بھیج دیں وہ تھوڑی کا جرم اتنا بڑا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی یزید اس میں شامل نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بیعت سے انکار کر دیا، یزید نے پیغام بھیجا، کہا یا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت لے کر بھیجو یا والی مکہ اور مدینہ اپنی گردنیں اتار کے مجھے بھیجو۔ اہل بیت اطہار کی گستاخی نہیں تھی۔ اس کے بعد جب شہادت امام حسین کے بعد جب یزید کے دربار میں ایک تشت میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک رکھ کر اس کے سامنے رکھا گیا تو اس نے چھڑی مار کر کہا کہ حسین ابن علی بتاؤ اب کیا کہتے ہو، اب بتاؤ کس کی حکومت ہے، اب بتاؤ کس کی سلطنت ہے۔ مجمع کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر تقریباً 70 سے 80 سال کے درمیان تھی، آپ بول پڑے، آپ کہنے لگے اے یزید اپنی چھڑی کو پیچھے کر لے۔ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بڑھاپے کے اس عالم میں مجمع میں بول کر کہنے لگے کہ میں خادم رسول ہوں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کشان اقدس کی خدمت کی ہے، میں نے اپنا بچپن، میں نے اپنی جوانی نبی پاک کے زیر سایہ گزاری ہے، اور میں نے ایک بار نہیں میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لبوں کو بار بار چوما کرتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لبوں پر چھڑی نہیں مار رہا بلکہ تو بوسہ گاہ مصطفیٰ پہ چھڑی مار رہا ہے، اپنی چھڑی کو پیچھے کر لے۔ توہین اہل بیت کوئی کم ہے؟ یزید کے لعنتی ہونے کے لیے کیا یہ جرم کم تھا کہ اس نے امام علی مقام کے لبوں پر چھڑی ماری؟